اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ نہایت محترم دوستو، ساتھیو، سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، نئی تحقیق لے کر اور نیا پیغام لے کر، نئی معلومات لے کر، جس کا ٹائٹل، جس کا عنوان نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ کے متعلق آج میں آپ کو معلومات فراہم کروں گا، معلومات دوں گا۔ ابتداً تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دین اسلام کے اندر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جس پر پڑھی جائے اس کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ اگر مسلمان نہ ہو تو اس پر نماز جنازہ پڑھنا نہیں چاہیے، اور نہ پڑھیں گے اور نہ ہمیں دین اسلام اجازت دیتا ہے۔ نماز جنازہ کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ فرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فرض عین ہوتا ہے اور دوسرا فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض عین 5 وقت کی نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور فرض کفایہ نماز جنازہ ہے۔ جو فرض عین ہے وہ ہر ایک عاقل بالغ مسلمان پر ادا کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ بغیر ادا کیے وہ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اور جو فرض کفایہ ہے جیسے نماز جنازہ، تو وہ بستی میں جن کو اطلاع پہنچی تو ان میں سے ایک بندے نے وہ ادا کر لیا تو سمجھ لیں کہ سب کے سب بری و ذمہ ہو گئے، سب اس گناہ سے بچ گئے۔ تو پھر اس کے بعد میں اب آپ کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز جنازہ پڑھنا نہیں جانتے۔ اب باپ کا جنازہ سامنے ہے، بیٹا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے تو جنازہ پڑھنا نہیں آتا، تو اس لیے ضروری سمجھا کہ نماز جنازہ کے متعلق معلومات، نماز جنازہ کا طریقہ سکھایا جائے تاکہ اس کمزوری سے بھی بچا جائے۔ ویسے تو ہمارے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا، سیکھنا، نماز جنازہ کے مسائل اور اس کے علاوہ روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے، لیکن پہلے ہم ان باتوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کا انسان کی زندگی میں بہت زیادہ سیکھنا ضروری ہے، جو ہر دوسرے تیسرے پیش آتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ نماز جنازہ کی جو نیت ہے وہ نیت یہ ہے کہ جس میں آپ نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی۔ نماز جنازہ کے اندر پھر آپ کہیں گے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ۔ تکبیریں اس میں 4 ہیں اور یہ ہے بھی فرض کفایہ۔ پھر اس کے بعد آپ کہیں گے منہ طرف خانہ کعبہ شریف کو، یعنی خانہ کعبہ کی طرف آپ کا منہ ہوگا۔ پھر آپ اس کے بعد کہیں گے پیچھے اس امام کے، جس امام کے پیچھے آپ ادا کر رہے ہوں گے۔ اور اس میں جب آپ یہ کہیں گے پیچھے اس امام کے، تو امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر، تو اب آپ پر بھی تکبیر کہنا واجب ہے۔ اگر آپ نے 4 تکبیروں میں سے ایک تکبیر چھوڑ دی، 3 تکبیریں ادا کی اور سلام پھیر دیا، تو اب آپ کا نماز جنازہ ادا نہیں ہوگا۔ 4 تکبیروں کا ادا کرنا واجب ہے، تکبیریں ادا کیے بغیر نماز جنازہ مکمل نہیں ہوتا۔ پھر تکبیر کہنے کے بعد اب آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا نماز 5 وقت کی جو ہے اس کا علیحدہ ہے، اور نماز جنازہ کا ثنا علیحدہ ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، یہ ہے نماز جنازہ کا ثنا۔ اور جو 5 وقت کی نماز میں پڑھا جاتا ہے، اگر آپ کو یہ ثنا نہیں آتا تو پھر آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد امام تکبیر کہے گا، آپ نے بھی تکبیر کہنی ہے۔ تکبیر کہنے کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھیں گے۔ جو درود پاک نماز جنازہ کا ہے وہ علیحدہ اور مختص یعنی خاص ہے، اور نماز 5 وقت کا جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں وہ علیحدہ ہے۔ اگر آپ کو یہ درود جو نماز جنازہ والا ہے یہ نہیں آتا تو آپ 5 وقت کی نماز والا درود ابراہیمی بھی اس کی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا سیکھنا ضروری۔ تو پھر آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ اب آپ کے سامنے میں نماز جنازہ والا درود پاک پڑھتا ہوں، تو کوشش کریں یاد کرنے کی۔ درود ابراہیمی کے علاوہ جو دوسرا درود نماز جنازہ والا ہے وہ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود پاک آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد امام تکبیر کہے گا، آپ بھی تکبیر کہیں گے، اور ہاتھوں کو کانوں تک نہیں لے جائیں گے۔ جس طرح عید کی نماز میں ہاتھوں کو لے جاتے ہیں تو اس طرح نہیں لے جائیں گے، ہاتھوں کو باندھ کے رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر کے بعد چوتھی جو جگہ پر پہلے ثنا پڑھا، پھر درود پاک پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نے جو چیز پڑھنی ہے اس کا تعلق اس میت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق میت کے ساتھ ہے۔ یعنی میت جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ مرد ہے یا عورت، بچہ ہے یا بچی، اگر وہ بالغ ہے، اور جو بالغ ہے تو اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ مرد یا عورت کا فرق کرے، بالغ کے لیے ایک دعا ہے، اور جو نابالغ ہے بچہ یا بچی اس کی دعا میں فرق ہے۔ تو بالغ کی دعا وہ ایک ہی ہے، آپ وہ دعا پڑھیں گے چاہے وہ مرد ہے یا چاہے وہ عورت ہے۔ وہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذاکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ ہے بالغ مرد اور عورت کی دعا۔ تو اس کے بعد جو بات ہے وہ ہے نابالغ کی، نابالغ بچہ یا بچی ہے اس کی دعاؤں میں فرق ہے۔ تو یہ بات اب ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ کو دعا نہیں یاد ہوتی یا یاد نہیں ہوئی یا یاد کرتے ہیں بھول جاتی ہے یا ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ پھر اس دعا کی جگہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، امر مجبوری، اس کا سیکھنا تو ضروری ہے لیکن آپ اس کی جگہ کوئی اور دعا پڑھ لیں، خاموش ہونے کی بجائے خاموش کھڑے ہونے کی سے بہتر ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی دعا پڑھ لیں، جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی دعا جو عربی کے اندر ہو آپ کو آتی ہو وہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں آپ کے سامنے جو پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے نابالغ لڑکا یا لڑکی۔ اب پہلے میں آپ کے سامنے نابالغ لڑکا جو ہے اس کی دعا پیش کرتا ہوں۔ اس کی دعا یہ ہے کہ اللہم اجعلہ لنا فارۃ واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعۃ ومشفعۃ۔ اور اس کے بعد جو نابالغ لڑکی ہے اس کی دعا یہ ہے اللہم اجعلھا لنا فارۃ واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعۃ ومشفعۃ۔ یہ دعا جو ہے یہ نابالغ لڑکی کی ہے جو آپ پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد چوتھی تکبیر کہے گا امام، آپ نے تکبیر کہنی ہے۔ تکبیر کہنے کے بعد جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے اور پھر آپ دائیں اور بائیں سلام پھیر دیں گے۔ یہ آپ کا نماز جنازہ مکمل ہوا۔ اس نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب اور عبادت یہ ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھیں گے، اگر وہ اللہ کا نیک مقبول بندہ ہے تو اس کے نماز جنازہ کی برکت سے آپ کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر میت جو ہے جس کی جنازہ پڑھی جا رہی ہے اگر وہ برا ہے تو پھر جو جنازہ پڑھ رہے ہیں ان میں اگر کوئی نیک بندہ موجود شریک ہے تو پھر اس کی وجہ سے اس میت کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ جہاں پر 40 بندے ہوں وہاں اللہ کا ایک نیک بندہ ضرور موجود ہوتا ہے، تو پھر اس ایک نیک بندے کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس میت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ تھا نماز جنازہ کا طریقہ۔ یہ یعنی جو ہم اپنے مسلمان بھائی کو الوداع کرتے ہیں، رخصت کرتے ہیں، تو جو دین اسلام کا طریقہ شرعی طور پر جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جس سے الوداع کرو شریعت کے مطابق، دعاؤں کے ساتھ، آرزوؤں کے ساتھ اسے الوداع کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز جنازہ سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔